an Islamic channel. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا دین کا کہ جس میں انہیں قبولیت حاصل نہ ہو. تہجد کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، درس و تدریس، حدیث پاک کا پڑھانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، مسائل بتانا، دن بھر صبح سے شام تک ایک ایک لمحہ. کیا بات ہے، ہیرے جواہرات. تو اس زمانے میں وہ سالانہ 6 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. اور مقبولیت و محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے محل میں تھا کہ شور کی آواز سنی تو بادشاہ کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ کیسا شور ہے. تو بھیجا معلوم کرو. تو آ کر کے بتایا کہ یہ محدث اعظم حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں. دوران سبق انہیں چھینک آئی اور چھینک کے آنے پر انہوں نے جب الحمدللہ کہا تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ سامعین، یہ مومن کا مومن پہ حق ہے، سامعین تو جواب میں یرحمک اللہ کہیں. تو شاگردوں نے جو یرحمک اللہ کہا اس سے آپ کے محل کے در و دیوار ہل گئے. بادشاہت تو یہ تھی. حضرت دن بھر دین کی خدمت میں مصروف رہتے اور پھر شام میں جب آتے تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، نیت باندھ دیتے. حضرت کے گھر کے پاس ایک گھر تھا جس میں ایک مزدور رہا کرتا تھا اور اس کی مزدوری بھی بہت ہی پرمشقت تھی. وہ لوہے کا کام کرتا تھا. اب وہ دن بھر کام کر کے مارے تھکن کے چور ہو جاتا. وہ آرام کرنے کے لیے اپنی چھت پر آتا تو اس کی نظر حضرت کے گھر میں صحن پر پڑتی تو دیکھتا کہ حضرت نے نفلوں کی نیت باندھی ہوئی ہے. وہ اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا اور کہتا کہ یا اللہ، یہ تیرا کتنا نیک بندہ ہے، کتنی صفات والا ہے، کتنا بھلا ہے، جس کی صبح بھی خیر سے شروع ہوتی ہے، سارا دن یہ خیر میں گزارتا ہے، کتنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب رات کو اجتماعی امور سے فارغ ہوتا ہے تو پھر یہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک میں ہوں صبح سے شام تک دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں. یہ کتنا اچھا ہے، کتنا عظیم ہے. یا اللہ، دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، لیکن تو دل کی گہرائیوں سے واقف ہے. تو خوب جانتا ہے کہ میں بمشکل عشاء پڑھ کے تھک کے اتنا چور ہو چکا ہوں کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. یا اللہ، تو مجھے معاف فرما. یہ کہتا اور زار و قطار روتا. اور وہ جو عالم تھے ان کی قسمت پہ رشک کرتا اور سو جاتا. وقت گزرا، دونوں ہی اپنی مدت پوری کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. تو اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، انہیں جستجو رہتی تھی کہ بالخصوص اس حوالے سے کہ اللہ کے ہاں کس کا مقام کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس جستجو میں ایک لذت ہے. جن کو دنیاوی اعتبار سے مختلف امور جن کے ہاں اہم ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے امیر کون ہے، سب سے مشہور کون ہے. جو روحانیت کا شوق رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے اس تلاش میں رہتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں، اور یہ روحانیت کی کوشش مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے یہ کوشش متروک بھی ہے، مذموم بھی ہے.
بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو. دینی اعتبار سے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگاؤ. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو ان موضوعات میں، ان امور میں رغبت کرنی چاہیے. درود شریف پڑھ لیجیے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جو بزرگ جا چکے ہیں ان میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے. اصل میں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو سب سے اونچا مقام تھا وہ ایک غیر معروف آدمی کا تھا. تو بڑا تعجب ہوا، بڑے ادب سے پوچھا کہ یا اللہ اس کا سبب کیا ہے. فرمایا کہ یہ لوہا کوٹنے والا وہ مزدور تھا جو ہر روز اللہ اکبر، ایک عالم دین اور دیندار کی اہمیت اور عظمت کو اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کرتا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا اور اس کسک کا اظہار کرتا کہ ہمت ہوتی تو میں بھی یہ اعمال کرتا. تو ایک نیک آدمی، ایک عالم حافظ کی اہمیت اور اپنی کوتاہی کا اعتراف، اور اس عالم کو جو نعمتیں میسر تھیں روحانی اعتبار سے، اس کے حصول کی کسک اور جستجو، یہ اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ ان سے بھی بلند کر دیا.